السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود ہے استاد محترم جناب سر منظور احمد صاحب۔ آج وہ جو طویل ترین نظموں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی جو نظمیں ہیں ساقی نامہ، اس میں سے ایک ہے اور بہت ہی خوب اور بڑی بہترین، اس میں بہت سے میسج دیے ہیں انہوں نے۔ آخری جو بند ہے، اس کے ٹوٹل 9 بند ہیں، آخری بند ہے اس کے 17 اشعار ہیں، اور میں استاد محترم سے کہوں گا کہ ان 17 اشعار پہ اس کی تفصیل، تشریح اور آگاہی ہمیں فرمائیں۔ تو استاد محترم پلیز السلام علیکم سر، اس پہ تھوڑا سا ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، ویسے تو کلام اقبال میں درجہ بندی کرنی بڑی مشکل ہے۔ میں بطور ایک طالب علم کہتا ہوں کہ اس کی مثال ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی ہیرے جواہرات کی کان ہو، بالکل ایسے ہی ہے، اور جو بھی آپ اس میں سے نکلے گی وہ ایک نایاب چیز ہوگی جو بھی ہوگی، بالکل۔ تو اس طرح یہ جی لیکن ہے کہ میرے نزدیک یہ یعنی بال جبرائیل میں یا بحیثیت مجموعی کلام میں یہ جو ساقی نامہ ہے، جی اس میں بال جبریل میں، جی میں کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جی سر، کہ میں، اور اس کے 8 بند ہیں، 99 اس کے اشعار ہیں، اچھا اور یہ ضرب کلیم سے پہلے انہوں نے لکھی تھی جو ہے یہ، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ 1935 1936 کا کلام ہے ان کا۔ جی جی آپ خود یعنی آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ 1930 میں خطبہ الہ آباد دیا تھا انہوں نے، جی ہاں اور اس کے تقریباً 5 سال کے بعد انہوں نے یہ ساقی نامہ لکھا۔ جی سر، تو فرماتے ہیں کہ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب شخصیت کو بہت زیادہ انہوں نے کچھ قوانین یا اصول بتائے ہیں کہ خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، جی سر، وہ نہ جس سے جاتی رہے اس کی آب۔ کیا بات ہے، ڈاکٹر صاحب جن لوگوں کا تعلق میٹلرجی سے ہے نا، تو یہ جب لوہے کو پان چڑھاتے ہیں نا، جی سر، تو اس کے مختلف درجے ہیں۔ تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ لوہے کو اس کی جو ہارڈنس ہے وہ، تو کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جو شخص اپنی شخصیت جو ہے اس سے آگاہی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑی لازمی چیز ہے کہ اس کی جو روزی ہے، جی اس کا جو ذریعہ معاش ہے، جی سر، وہ جائز ہونا چاہیے۔ اچھا، اور اگر اس کا ذریعہ معاش جو ہے وہ غلط بنیادوں پر ہے تو وہ اسی طریقے سے ہے کہ جس طرح کہ ایک تلوار ہے اور اس کو آپ نے پان لگائی ہوئی ہے، جی سر، تو اس کی پان جو ہے نا وہ ختم ہو جائے تو وہ پھر اس کی جو کاٹ ہے ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو کہتا ہے خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، بالکل، وہ نہ مطلب روٹی، وہ نہ جس سے جاتی رہے اس کی آب، وہی نہ ہے اس کے لیے ارجمند رہے جس سے دنیا میں گردن بلند۔ کیا بات ہے، کہ ایسے ماحول میں رہتے ہوئے کہ اگر تمہارا روزگار جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں پر وہ ناجائز ہے، تو تمہاری شخصیت کبھی بھی ڈیولپ نہیں کر سکتی۔ زبردست، خودی کے نگہباں کو، یعنی تم سمگلنگ کرتے ہو، تم یعنی حرام کا جو ہے نا وہ کاروبار کیا، ذخیرہ اندوزی کرتے ہو، مخلوق خدا کو جناب نہ تنگ کرتے ہو، جی اور اس کی بنیاد پر اگر تم کروڑوں اربوں پتی بنو تو تمہاری اربوں پتی تو بن جاؤ گے، لیکن اقبال کے نزدیک تمہاری خودی جو ہے نا وہ اچھا وہ ڈیمیج ہو جائے گی۔ خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نہ جس سے جاتی رہے اس کی آب، وہی نہ ہے اس کے لیے ارجمند رہے جس سے دنیا میں گردن بلند۔ فروفال محمود سے درگزر، خودی کو نگہ رکھ ایازی نہ کر۔ کہتا ہو تو تیری شخصیت میں یہ جب تو خود آگاہ ہو جائے گا جی سر، تو پھر تیرے نزدیک یہ بادشاہت، جس طرح اقبال نے ایک جگہ کہا ہے نا اس میں بال جبریل میں جی سر، کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے،
صحیح بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بالکل کسے نہیں ہے تمنائے سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بڑی یعنی یہ طویل نظم ہے اقبال نے شخصیت کے جو ہیں وہ مختلف جو صفات ہیں وہ بڑے خوبصورت طریقے سے، وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام۔ کیا بات ہے، ہم دیکھو جس طرح اقبال کہتا ہے نا، یہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے، جی جی ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نجات، بالکل کہتا ہے وہی سجدہ ہے جی لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام، یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ و صوت، یہ عالم کے ہے زیر فرمان موت، یہ عالم یہ بت خانہ ہے چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش۔ کہ یہ 50 60 70 150 سال کی زندگی، اس میں کہتا ہے یہ کیا ہے؟ بالکل خودی کی یہ ہے منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں۔ یعنی جو خود آگاہ ہے اسے پتہ ہے کہ مجھے ابھی اور بھی آگے جانا ہے، آگے جانا ہے، بڑی منزلیں طے کرنی یہ دیکھو ڈاکٹر صاحب اس نے 20ویں صدی میں روحانی طور پر، اور اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ ہزاروں گلیکسی ہیں، بالکل فرماتے ہیں کہ خودی کی یہ ہے منزل اولی، مسافر یہ تیرا مسافر نشیمن یہ نہیں۔ تیرا نشیمن نہیں، تیری تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، اوئے۔ جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں، بالکل۔ بڑے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، اوئے اوئے، کیا طلسم زماؤ مکاں توڑ کر، جی جی خود ہی شیر مولا جہاں اس کا سید، زمین اس کی سید آسماں اس کا سید۔ کیا بات، کہ اگر تو خود آگاہ ہو جائے، جی تو اگر اس پر شعوری طور پر کلیئر ہو جائے جی اپنے بارے میں کہ تو کیا ہے، تو کہتا ہے تو شکاری ہے، بالکل کس کا؟ خود ہی شیر مولا جہاں اس کا سید، جی کہ پوری کائنات تو شکار کر سکتا ہے، بالکل خود ہی شیر مولا جہاں اس کا سید، زمین اس کی سید آسماں اس کا سید، جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود۔ ابھی اور بہت ساری بالکل جہاں کیا کشائیں کہتا ہے، بڑی پڑی ہے، بڑی دنیا پڑی، کائنات پڑی ہے ابھی تو۔ دیکھو یہ روحانی طور پر 1935 میں کہہ رہے ہیں جی جی کہ جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود، کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود۔ کہ یہ جو کائنات جس کو قرآن سماوات کہتا ہے، تو ایک بار روحانی طور پر کہتا ہے کہ تیری اس خودی نے ابھی بے شمار اور بھی مرحلے طے کر رہے ہیں، صحیح صحیح، جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود، کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود، ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا۔ کہتا تو نے ابھی بے شمار اور بھی جہان جو ہے تو نے شکار کرنے ہیں، یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پر ہو آشکار۔ کہتا ہے وہ تیرا بنیادی مقصد جو ہے نا وہ یہ، اس ساری اقبال نے جو سنائی ہے کہ تو خود آگاہ بن جائے، کہ خود ہی سے روشناس ہو جائے، کہ تو جناب نا اللہ کا خلیفہ ہے اور تیرے ذمے یہ کام ہے، کہ جس طرح بتایا کہ یہ تیرا گردش روزگار ہے۔ ہاں، اور جس طرح اقبال نے وہ کہا ہے نا اپنے خطبات میں کہ قرآن کا مجموعی مقصد تو یہ ہے کہ یعنی ذہن انسانی کے کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ روابط ہے، جی قرآن اس کا برتر اور اعلیٰ شعور پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں رائے دکھاتا ہے، رائے دکھاتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات، ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا، یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پر ہو آشکار، تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، بالکل تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ وہ کہتا ہے تجھے پتا تو تو پوری دنیا کا فاتح ہے، حقیقت پہ ہے جامع حرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ، فروزاں ہے سینے میں شمع نفس، مگر تاب گفتار کہتی ہے بس۔ کہتا ہے کہ اے لوگو، میں حالانکہ میرے سینے میں شمع جل رہی ہے، جی جی، وہ کہتی ہے کہ ابھی اور بھی اس کو بڑھا، لیکن کہتا ہے کہ میری جو میرے ہونٹ جو ہے نا، جو میری طاقت گفتار ہے وہ جواب دے گیا، تھک گئی ہے، مطلب ابھی بہت کچھ ہے اللہ نے آشکار کیا اوپر،
اور یہ کہتے ہیں میں بتانے سے بھی یعنی قاصر اور تھک گیا ہاں کہتا فروزہ بہت ہے چیزیں ہیں میرے پاس اور بھی اللہ کی دی ہوئی۔ فروزہ ہے سینے میں شمع نفس، ہائے ہائے، مگر طاقت گفتار کہتی ہے بس، بالکل بالکل ایسے ہی۔ اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، کہ اگر میں ایک بال برابر بھی اللہ تعالیٰ نے جو میرا مقام بنایا ہے، کہتا ہے اگر میں ذرا ایک بال برابر بھی اس سے اونچا چلی جاؤں تو کہتا ہے میں خدا کی تجلی مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ کے توسط سے نوجوانوں کو کہتا ہوں، اور یہ جو دانشوروں سے، صحافیوں سے، اور خاص کر کے پولیٹیکل ورکروں سے، ٹھیک، اور خصوصی طور پر تحریک انصاف کے نوجوانوں سے کہ خدا کے واسطے اس کو پڑھیں، آپ میں اور زیادہ جو ہے نا کوالٹی پیدا ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ آج کی ہماری نشست اپنے اختتام کو پہنچی، مگر یہ اس بات کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ، اور علامہ اقبال کے پیغام، افکار و تعلیمات اور نظریات کے ساتھ کہ کائنڈلی وہ بار بار دیکھیں تھوڑے سے اشعار میں ساقی نامہ کے جو 8واں 9واں جو بند ہے اس میں 17 اشعار اس میں انہوں نے اظہار کر دیا کہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے ان کو، اتنا کچھ نوازا ہوا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بتا کے تھک چکا ہوں، بتانے سے اتنی بھی ہمت نہیں کہ میں بتا بھی نہیں سکتا، مطلب اتنا کچھ آشکار تھا ان کے اوپر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو پکڑ لیں، اس کو لے لیں۔ روحانی طور پہ وہ جس کہکشاں کا ذکر کر رہے ہیں، جس کائنات کا ذکر کر رہے ہیں، جس یونیورس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس سے بہت بڑی ہے دنیا، زمین و آسمان، اور بہت 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 بڑی بہت بہت گلیکسی، جس طرح کہ آج کل پچھلے سال جو اشکار کیا ہے کہ جی بہت زیادہ کہکشاں، ایسی کہکشاں ہیں کہ وہ ان کہکشاں کے مقابلے میں ہماری کہکشاں مطلب ایک مٹر کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ابھی دنیا اور بھی بہت بڑی ہے، تو آپ مسلمان کا یہ کام ہے وہ اشکار کرے۔ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ یہ آپ کا یہ سمجھے مقصد روزگار ہے کہ آپ دل و جان سے تحقیق کریں کہ اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی، کس لیے بنائی، کیوں کر بنائی، تو اس کا کیا فائدہ ہے، ہم اس سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، دوستوں کے لیے، احباب کے لیے، مسلم امہ کے لیے کتنا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انسانیت کو کتنا فائدہ دے سکتے ہیں۔ تو اللہ نے تو اس لیے پیدا کیا ہے، نہیں تو بچے تو جانور بھی جانتے ہیں، وہ بھی پال لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرف غور کرنا پڑے گا جس طرف علامہ اقبال نے ہمیں اشاراتاً ہمیں اطلاع دی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔